السلام علیکم۔ ڈسکوری لاسٹ بہترین کہانی آپ سب کی سماعتوں کی نظر کرتی ہوں۔ قدرت کے کام نرالے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو صرف اتنا ہی علم دیا ہے جتنا وہ اس کا حقدار ہے، لیکن کچھ لوگوں کو تجسس مروا دیتا ہے۔ کہکشاں میں موجود ایک سیارہ جس پر ڈائناسور نسل کے جانور موجود تھے۔ شہزاد خان کے قلم سے ایک حیران کر دینے والی تحریر۔ ایک تحقیق کے مطابق خلا میں جانے والے سفر تقریباً نصف صدی قبل روس کے سپوتنک نامی خلائی طیارے کے ذریعے عمل میں لایا گیا تھا۔ شروع میں خلا میں موجود فلکیات کا مشاہدہ زمینی رصدگاہوں کے ذریعے سے ہی ہوتا رہا، لیکن اس میں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ اس بات کو دیکھتے ہوئے انسان نے سوچا کہ کیوں نہ کوئی ایسا کام کیا جائے کہ ان فلکیات کے نزدیک رہ کر ان کا تفصیل سے مشاہدہ کیا جائے۔ یہی سوچ کر انسان نے روس سے خلائی مشن کے لیے اسپوک اول کو خلا میں بھیجنے کا فیصلہ کیا، اور یہی وہ فیصلہ کن موڑ تھا جب انسان نے خلا میں ایسی پراسرار چیزوں کی کھوج کا سفر شروع کیا۔ پھر 1 ماہ بعد لائکا نامی کتیا کے ساتھ اسپوک دوم کو خلا میں بھیجا گیا۔ وہاں کچھ وقت گزارنے کے بعد اس کتیا کے زندہ سلامت واپس زمین پر آ جانے سے انسان کو کچھ حوصلہ ہوا، اور اسی کامیابی نے اس کے خلا میں جانے کا راستہ کھول دیا۔ پھر اس کامیابی کے بعد خلا میں کھوج لگانے کا کام غروب کی جانب بڑھنے لگا، اور پھر یہ کام عروج پر پہنچنے لگا۔ اس دوران کئی خلائی مشن شروع ہو کر اپنی کامیابی کی منازل تک جا پہنچے۔ امریکن اسکائی لیب اور روسی میر خلائی اسٹیشنوں نے زمین اور دیگر سیاروں کے ساتھ ساتھ خلا کی پر اسراریت کے بارے میں نئی جامع معلومات فراہم کی۔ پھر انہی معلومات کی روشنی میں خلا میں جانے کے لیے آسان ترین طریقوں کو اپنانے پر کام شروع کیا گیا۔ پھر رفتہ رفتہ انسان نے اس قدر ترقی کر لی کہ اب وہ بہت سے سیاروں پر اپنے قدم رکھ چکا ہے۔ کہانی کا کچھ پس منظر بتانے کا یہ مقصد ہے کہ خلائی مشن کے دوران مختلف حادثات کا شکار ہونے والی خلا نوردوں اور تباہ ہونے والے خلائی اسٹیشنوں کی تباہ کاریوں کو تصور میں لانے سے کہانی کی اہمیت کا اندازہ ہوگا۔ عام موضوعات سے ہٹ کر لکھی جانے والی ایک ایسی ڈسکوری کہانی جس کے متعلق جو ایک سیارے پر جانے کے لیے پڑتول کر رہی تھی، جہاں سے انہیں کچھ نامانوس قسم کے اشارے موصول ہوئے تھے۔ پہلے تو انہوں نے ان اشاروں پر قطعی غور کرنے کی ضرورت محسوس نہ کی، کیونکہ خلا میں روزانہ عجیب طرح کے تماشے ہوتے رہتے تھے۔ اگر یہ خلائی اسٹیشن ایسی باتوں پر توجہ دینے لگے تو شاید وہ تمام عمر ایسے اشاروں اور نامانوس آوازوں کو ڈیکوڈ کرنے میں ہی گزار دیں گے۔ یوں تو کہکشاں ہزاروں بلین سیاروں سے اٹی پڑی ہے۔ ان میں اینڈرومیڈ کہکشاں کے وسیع و عریض حصوں میں موجود ہیں، جہاں بہت سی عجیب و غریب اشکال ہر وقت رقص کرتی دکھائی دیتی ہیں۔ انہیں رقص کرتے اجسام میں ایک ایسی دریافت سامنے آئی جس میں کروڑوں سال پہلے زمین پر پائے جانے والے ڈائناسور پائے جاتے تھے۔ پھر وقت کے ساتھ ساتھ وہ صفحہ ہستی سے مٹتے چلے گئے، لیکن اپنی ماہیت اور جابرانہ طبیعت کے باعث انہوں نے زمین پر بے انتہا تباہی مچا دی تھی۔ یہ تو اچھا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت عرصہ پہلے ہی نیست و نابود کر دیا، ورنہ پتہ نہیں زمین پر کتنی تباہی پھیلتی۔ خلا میں وہ گھومتا ہوا سیارہ ایک پراسرار نظارہ پیش کرتا دکھائی دیا تھا۔ دنیا کی جدید ترین اور انتہائی طاقتور دوربین ہبل کی مدد سے وہ سیارہ صرف کچھ منٹ کے لیے دیکھا گیا تھا۔ ہبل دوربین کائنات کے بہت سے اندیکھے اور ناقابل یقین رازوں سے پردہ اٹھا چکی تھی، اور اس معلومات کی وجہ سے انسان نے کائنات کی وسعتوں کو کھوجنے کا کام اور تیز کر دیا ہے، بلکہ اب تو مریخ تک رسائی حاصل کر چکا ہے۔ صدیوں پہلے ایک مشہور فلکیاتی سائنسدانوں نے زمین پر پہنچنے والی معلومات کی روشنی میں اس پراسرار سیارہ کو تلاش کرنے کا عزم کیا۔ جدید ٹیکنالوجی سے لیس ڈاکٹر انیا پیٹر وادو نے کہکشاں کو اندیکھی جگہوں تک رسائی حاصل کی، اور اندیکھی جگہوں پر رسائی حاصل کرنے کے بعد ڈاکٹر نے اپنے خلائی جہاز میں سوار ہو کر فلکیات کے متعلق حاصل کر جانے والی معلومات ناسا کے سپرد کر دی تھی۔ اس نے اپنے جہاز میں بیٹھ کر بہت سی ناقابل یقین چیزوں کا مشاہدہ کیا تھا، بلکہ یوں کہنا مناسب ہوگا کہ
اگر وہ کچھ باتیں خود سے نہ چھپاتی اور ناسا والوں کو بتا دیتی تو شاید وہ لوگ اس قپطی یا سرپھری کو سمجھ کر پاگل خانے بھیج چکے ہوتے، کیونکہ اس نے اپنے سفر کے دوران ایسی پراسرار جگہوں اور اشیاء کا مشاہدہ کیا کہ اسے خود بھی اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود یقین نہیں ہو رہا تھا کہ ایسا بھی ممکن ہے کہ کہکشاں میں عجیب نوعیت کی پراسرار چیزوں سے واسطہ پڑ سکتا ہے۔ کافی دنوں تک کہکشاں میں بھٹکتے رہنے کے باوجود ابھی تک اسے وہ پراسرار سیارہ دکھائی نہیں دیا تھا جس کے متعلق ایسی معلومات زمین تک پہنچی تھی کہ جن میں ڈائناسور نسل کے عظیم البحثہ جانور دیکھے گئے تھے۔ سیارے کی کچھ نشانیوں کی وجہ سے اگر وہ کہکشاں میں گھومتا ہوا اچانک اس بات تک سامنے پہنچ جاتا تو وہ فوراً اسے پہچان لے گی۔ یہی سوچ کر اس بات سے تسلی تھی کہ اس کے ہاتھوں میں ہر وقت ایک طاقتور اسپیشل دوربین بھی موجود رہتی تھی جس کی مدد سے وہ خلا میں ادھر ادھر بغور جائزہ لیتی رہتی تھی، لیکن کافی دن تک گھومتے رہنے کے باوجود اسے ابھی تک اپنے مقصد میں 10% بھی کامیابی نہیں ہوئی تھی۔ ایک بار تو اس کے دل میں یہی آیا کہ شاید زمین پر کچھ غلط معلومات کی وجہ سے وہ بغیر سوچے سمجھے اس پراسرار سیارے کی تلاش میں آ پہنچی تھی۔ شاید ایسا بھی ممکن ہو کہ سیارے کا کوئی وجود ہی نہ ہو، کیونکہ اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ فلکیات میں کچھ ایسے آبجیکٹ زمین پر دکھائی دے جاتے ہیں جنہیں ہم خود سے کسی نہ کسی شکل سے منسوب کر لیتے ہیں۔ اس لیے دوربین تو انسان کی اپنی ہی ایجاد کردہ ہے، کوئی آسمانی ایجاد تو نہیں جو قطعاً جھوٹ دکھائی نہیں دے گی۔ اس لیے غلطی کا احتمال تو بالکل موجود تھا۔ اب تو اسے اپنا وقت اور کروڑوں روپے برباد کرتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے اور اس کے چہرے پر مایوسی کے سائے پھیلنے لگے تھے۔ واپس جا کر جگ کسائی کا سامنا بھی کرنا پڑتا تھا۔ ظاہر ہے وہ ایک موسٹ سینئر خلائی سائنسدان تھی اور یوں صرف دوربین کی مدد سے ملنے والی معلومات کے بھروسے اپنی حکومت کے لیے کروڑوں ڈالرز خرچ کرو اس وقت کہکشاں میں ماری ماری پھر رہی تھی۔ چائے کے کپ سے کافی کا ایک سپ لیتے ہوئے وہ کمر سیدھی کرنے کی غرض سے جیسے ہی پیچھے کی جانب ٹیک لگانے ہی لگی تھی کہ اچانک جیسے امید کی کرن پھوٹی۔ کافی دور ایک ہلکی سی چمک دکھائی دی تھی، لیکن یہ چمک اتنی عجیب تھی کہ اتنے سیاروں کے درمیان بھی وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس نے جلدی سے دوربین اٹھا کر اپنی آنکھوں سے لگا کر جیسے ہی اس کی طرف دیکھا تو وہ وہی سیارہ تھا جس کے متعلق اس کے پاس معلومات تھی۔ مزید زوم کر کے دیکھنے پر اسے یقین ہو گیا تھا اور وہ یہ دیکھ کر اپنا انداز بیان نہیں کر پا رہی تھی اور اس کا چہرہ خوشی سے تمتما اٹھا تھا۔ اس نے اپنے کانپتے ہاتھوں سے اپنی خلائی جہاز کی جانب موڑ دیا اور بڑی تیزی سے اس دکھائی دینے والے سیارے کی جانب بڑھنے لگی۔ اسے اس بات کی بھی فکر تھی کہ کہیں وہ اس کی نظروں سے اوجھل نہ ہو جائے، جیسے کہ پہلے اسے یہی بتایا گیا تھا کہ وہ اچانک دکھائی دے کر غائب ہو جاتا ہے۔ اس لیے وہ جلد از جلد اپنی منزل تک پہنچ جانا چاہتی تھی۔ ابھی وہ کچھ ہی دور گئی ہوگی کہ اچانک زمین سے اس کا رابطہ بحال ہو گیا اور اس نے اچانک خلائی جہاز کی رفتار بڑھانے کے متعلق پوچھا۔ لہجہ نارمل ہی تھا۔ پھر اس کے یہ کہنے کے بعد کہ بعد میں بتائے گی، ابھی وہ کچھ نہیں بتا سکتی، یہ کہہ کر اس نے رابطہ منتقل کر دیا۔ کچھ ہی دیر میں وہ سیارے کے نزدیک پہنچ گئی۔ سیارہ کیا تھا، سمجھو کہ دوسرا چاند ہی تھا جو اپنی پوری آب و تاب سے روشن تھا۔ اس میں سے نکلنے والی کوسوں قزاق جیسی روشنیاں آنکھوں کو خیرہ کیے ہوئے جا رہی تھی۔ ڈاکٹر انیا پیٹر واو نے بڑی مشکل سے اپنی آنکھوں کو اس تیز روشنی سے بچایا تھا اور جلدی سے سامنے موجود ایک ٹیبل کے دراز سے ایک نیلے رنگ کی اینک نکالی اور لگا کر اپنی آنکھوں پر چڑھا لی۔ اینک لگتے ہی ایک دل فریب ٹھنڈک کا احساس ہوا تھا، ورنہ تو اسے اپنی آنکھوں میں جلن محسوس ہونے لگی تھی۔ اس نے اپنے خلائی جہاز ایک مناسب سی جگہ دیکھ کر لینڈ کروایا۔ اس جانب قدرے اندھیرا تھا یا شاید پچھلی سائیڈ ہونے کی وجہ سے اس طرف زیادہ روشنی نہیں پڑ رہی تھی۔ جہاز کو اچھی طرح لینڈ کروانے کے بعد ڈاکٹر نے خلا نوردوں والا لباس زیبتن کیا اور اچھی طرح تیار ہو کر جہاز سے نیچے اترنے لگی اور آگے بڑھی۔ دروازہ کھول کر اس نے پہلے نیچے جھانک کر دیکھا، لیکن چاروں طرف جیسے ایک گمبھیر روشنی خاموشی سی تاری تھی۔ پہلے تو اس کے ذہن میں یہی خیال آیا تھا کہ شاید یہ بھی کوئی جدید خلائی لیبارٹری ہے جو کسی خاص مشن کے تحت خلا میں گھومتی پھر رہی ہے، لیکن اب اس پر پہنچ کر اس کے تمام خدشات کو جھٹلانا پڑا، کیونکہ یہ واقعی کوئی سیارہ تھا، لیکن اس پر موجود اتنی تیز روشنی اسے اچنبھے میں ڈال رہی تھی۔ ظاہر ہے وہ ایک اسپیس سائنٹسٹ تھی، کوئی عام عورت تو نہیں تھی۔ اسے فلکیات کے علم پر مکمل عبور حاصل تھا اور وہ 2-3 بار خلا میں بھی آ چکی تھی، اس لیے اس سیارے کو دیکھ کر
اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگنا لازمی امر تھا۔ Please like, comment and subscribe the channel Shehzad Khan Horror Stories and thanks for watching.